अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाजरीन, रमज़ान हमारी शान GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की खूबसूरत नशियात जिसको सजाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मालिकान को जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक में इतना खूबसूरत तोहफ़ा उम्मत मुस्लिमा के लिए दिया कि जिससे 1 घंटे की ऐसी महफ़िल सजाई गई कि जिससे लोग कुरान का नूर हासिल करें, इल्म दीन का नूर हासिल करें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते रसूल मकबूल भी सुने और साथ साथ जहाँ हम माशरे में रहते हैं, माशरती ज़िंदगी गुजारते हैं, तो जो हमारे इदारे हैं जैसे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, रोज़ाना हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में एक नुमाइंदा ख़ास GFS के मौजूद होते हैं जो हमें GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बारे में बताते हैं। हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने में GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स चाहता है कि कोई भी इंसान इस पाकिस्तान में बग़ैर छत के ना रहे, उसका अपना घर हो, चाहे 2 कमरों का हो, चाहे 3 कमरों का हो, एक इंसान का घर हो, वो उसमें सुकून से ज़िंदगी गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 13वीं सहरी अशरा रहमत हमसे गुज़र गया, अशरा मग़फ़रत चल रहा है और क्या मुबारक रात है नाज़रीन कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शब जुमा और जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो कि आम दिनों में तुम्हारा दुरूद पाक फ़रिश्ते मुझ तक पहुँचाते हैं, लेकिन शब जुमा और जुमा के दिन तुम्हारा दुरूद और सलाम मैं अपने कानों से ख़ुद समात करता हूँ। हुजूर का दुरूद पाक कानों से ख़ुद समात करना, जवाब देना, क्या बरकत हमें नसीब होती हैं, हमें हमारे उलमा इकराम बताएंगे। इस जुमे के नूर के बारे में बताएंगे। आज हमारा जो मौजू है, हम क्यों जुम्मा मुबारक लोगों को कहते हैं, क्यों नूर जुम्मा की बात करते हैं, क्या इस दिन में ख़ास है, जानेंगे अपने उलमा इकराम से। हमारी खुश नसीबी, आज हमारी गुज़िश्ता कई दिनों से आज ये 13वीं सहरी हमारी ट्रांसमिशन ऑन एयर हुई है। हमें पहली मरतबा ज्वाइन किया है आलम इस्लाम के एक ऐसे मुबल्लिग जिनको मैं ख़ुद अपने वालिद साहब के साथ जब बचपन में महफ़िल नात में जाता था, जब से देख रहा हूँ दरस व तदरीस के शोबे से आप वाबस्ता हैं। इसके अलावा कई हज़ार आपके स्टूडेंट्स जगह जगह पढ़ा रहे हैं, तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। मेरी मुराद जनाब हमारे अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद वक़ास हाशमी दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत अस्सलाम वालेकुम, मिजाज ग्रामी बख़ैर माशाल्लाह। डॉक्टर सैयद मोहम्मद वक़ास हाशमी साहब बानी जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साहबी रसूल के खूबसूरत नाम पर इनका इदारा, अल्लाह इसको कायम व दायम रखे, आमीन माशाल्लाह। दूसरे हमारे पैनलिस्ट जो हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिनसे हम तिलावत कुरान का नूर हासिल करते हैं, जनाब कारी मोहम्मद हुसैन आराई साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तीसरे हमारे मेहमान खुसूसी आज माशाल्लाह, जिनसे मेरा बचपन से ताल्लुक़ है, गुज़िश्ता कोई 22 साल पुराना ताल्लुक़ होगा कमोबेश, हमारे आलम इस्लाम के मारूफ नात खां, जिनको आप मुख्तलिफ़ टेलीविज़न स्क्रीन पर रमज़ान ट्रांसमिशंस में हमेशा से देखते आ रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक बहुत ही नरम मिजाज शख्सियत, बहुत प्यारे नात खां हुज़ूर की बारगाह में जब मदह सराई करते हैं, क्या मीठे अंदाज में करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। मेरी मुराद जनाब मुइन आलम भाई से है। मुइन आलम भाई, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत खैरियत से, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। चौथे हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से, अदनान हफीज़ भाई भी नुमाइंदा ख़ास GFS के हमारे साथ मौजूद होते हैं। ब्रेक के बाद वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। आज हमारे साथ मौजूद हैं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ऐसा नाम जो हमा वक्त GFS के लिए हमेशा कोशा है, मसरूफ़ अमल है और बेहतरी के लिए हमेशा काम करते हैं, जनाब फ़हीम शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? शुक्र। फ़हीम शेख भाई माशाल्लाह नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 2 के फ्लोर मैनेजर हैं और चेयरमैन हैं ज़ेबुन्निसा वेलफेयर फाउंडेशन के। फ़हीम भाई खुशामदीद सर आपको, और इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे कि ज़ेबुन्निसा वेलफेयर फाउंडेशन क्या खिदमत अंजाम दे रहा है और बहैसियत GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के आप एम्प्लॉई हैं, क्या खिदमत जारी, इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। क़ारी साहब तिलावत कुरान पाक से बाकायदा महफिल का आगाज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शब जुम्मा का दुरूद पाक
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا
اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سورہ جمعہ کی تلاوت کر رہے ہیں آپ، کیا نور ہے ماشاءاللہ سورہ جمعہ۔ اللہ رب العزت ہمیں، اللہ رب العزت کے اس قرآن مجید پر جو اس نے ہمیں عطا فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کو نازل فرمائے، اللہ ہمیں اس کا نور نصیب فرمائے، شب جمعہ کا نور نصیب فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ یہاں پر لے رہے ہیں ہم ایک مختصر سا وقفہ، اور رمضان ہماری شان میں لوٹ رہے ہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، علماء کرام کی گفتگو ہوگی، ڈاکٹر علی امام بھائی، عدنان حفیظ بھائی، حفیظ شیخ بھائی موجود ہیں، بہت کچھ ہے انشاءاللہ۔ لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ سبحان اللہ معین بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت کلام مظفر وارسی رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ رب العزت قبر پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کو نزول فرمائے، اور ان کی آواز کی جھلک آپ کی آواز میں آ رہی تھی آج، اور جب بھی سنتے ہیں مظفر وارسی رحمۃ اللہ علیہ کو، پتہ نہیں کتنے گوشے کلام میں نظر آنے لگتے ہیں کہ کیا کیا سیرت طیبہ کو آپ نے جمع فرمایا، بیان فرمایا ماشاءاللہ۔
ناظرین، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دوران بریک ہمیں جوائن کیا ہمارے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے نمائندہ خصوصی عدنان حفیظ بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ سب یہاں ویلکم کرتے، آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. اور آج کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے؟ آج ہمیں تو فہیم شیخ بھائی نے جوائن کیا، آپ کے کولیگ ہیں. بالکل بالکل بالکل. فہیم بھائی مطلب سمجھیں جی ایف ایس پورا ایک ڈکشنری ہے جی ایف ایس کی پوری. اچھا. تو آج میں بھی بہت کچھ سیکھوں گا فہیم بھائی سے. چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ہم بات کریں گے، پھر وہ ظاہر سی بات ایک تسلسل بنتا ہے. تو عدنان حفیظ بھائی، ہمارے علماء، ہمارے نعت خواہ معین عالم بھائی، ہمارے جتنے ویورز ہیں سب جاننا چاہیں گے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے. اور آج فہیم شیخ بھائی نارتھ ٹاؤن ریزیڈینسی فلور 2 کے مینیجر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں زیب النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. فہیم بھائی، زیب النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا خدمات انجام دے رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. سر ماشاءاللہ پورے سال تو جو ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے راشن ڈرائیو کا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ بچوں کی شادی کے سلسلے. ابھی رمضان میں ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے کہ جو لوگ روڈوں پہ ہوتے ہیں، جو ٹریفک میں ہوتے ہیں، جو راستوں میں ہوتے ہیں، تو ہم نے دسترخوان لگائے ہیں. اس ٹائم جو ہمارا سب سے بڑا دسترخوان چل رہا ہے شاہ فیصل کالونی نمبر 2 پر. تو ماشاءاللہ وہاں ڈیلی کے 800-900 لوگوں کی ڈیلی کا افطار کا سلسلہ ہم نے رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ راشن ڈرائیو کا ہم نے سلسلہ رکھا ہوا ہے. اور ہم افطاری کراتے نہیں ہیں، ہم ہمارے سمجھ لیں مہمان ہیں وہ. سبحان اللہ. ہم ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے مہمان ہیں. اور ہم نے تو دعوت ایک عام رکھی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے افطاری. یعنی اگر آپ کو انشاءاللہ آگے میں اپنی فوٹیج دکھاؤں گا تو ہر کام میں آن گراؤنڈ ہوتا ہوں. ماشاءاللہ. نہ صرف فہیم بھائی کی فیملی انوالو ہے، ہم خود اس کو دیکھ کر آئیں، بچے، فیملی سب کوئی انوالو ہوتے ہیں اس میں، اور واقعی آپ کی مہمان نوازی کر رہے ہوتے ہیں. فہیم شیخ بھائی، اس میں ظاہر سی بات ہے مخیر حضرات کا بڑا تعاون ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کار خیر کی تو وہ کام ہے چیریٹی کے کہ لوگ ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوں گے. کوئی ایسا نام جو آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بہت تعاون کرتا ہو، آپ چاہیں کہ تحدیث نعمت کے طور پہ لوگوں کو بتائیں، کیونکہ نیکیوں کے معاملے میں مقابلہ ہونا چاہیے نا. تو کن لوگوں کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے اس فاؤنڈیشن میں؟ سر دیکھیں، سپورٹ تو نہیں کہوں گا، میں بولوں گا ایک فرشتہ نما انسان ہے جی، ٹھیک ہے نا، جو ہر کام میں جی ایف ایس صرف ایک تو عرفان بھائی جو ہے ہمارے عرفان واحد بھائی، اللہ ان کو زندگی دے، تندرستی دے، اللہ ان کی لمبی درازی عمر کرے. آمین. وہ ماشاءاللہ چیریٹی میں میرے حساب سے اس ٹائم بہت ٹاپ پر ہے الحمدللہ، اور ہر کام وہ بڑھ کے کرتے ہیں. اور عرفان بھائی نے اپنے پورے اسٹاف کو یہی چیز سکھائی ہے کہ ہر بندہ اس کام میں آگے بڑھے. اور ماشاءاللہ میں خوش نصیب ہوں کہ جی ایف ایس میں ایک تو جاب بھی کرتا ہوں اور عرفان بھائی جیسا باس میرا باس ہے. یا فہیم بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عرفان واحد بھائی ہمارے ناظرین ملک پاکستان کا ایسا نام جو کہ ہماری فلاحی تنظیمیں جن کو لوگ پوری دنیا میں لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ہماری دعوت اسلامی، جے ڈی سی فاؤنڈیشن، اس کے علاوہ سیلانی ویلفیئر کے گولڈ ڈونرز میں سے ہیں ماشاءاللہ سے، اور بے شمار. یہ فہیم بھائی تو ایک جگہ کا بتا رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے، جہاں گلستان جوہر میں ہیڈ آفس ہے، وہاں پر ماشاءاللہ سے ڈیلی آپ دیکھتے ہوں گے گلشن جمال میں 800 سے 1000 افراد کم و بیش روزانہ دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں. تو خدمت انسانیت. عدنان حفیظ بھائی موجود ہیں. عدنان حفیظ بھائی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے مجھے یہاں پر کوئی ایسی بات بتائیے کہ اسلام آباد میں ماشاءاللہ بہت کام ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مختلف شہروں میں جا رہے ہیں. اسلام آباد، کراچی کے کیا نئے پروجیکٹس ایسے آسان اقساط والے بتائیے جس پر ایک عام انسان کانٹیکٹ کر سکے اور کچھ اپنے لیے گھر کا انتظام کر سکے. بالکل اسد بھائی جی ایف ایس کے جو بھی پروجیکٹ ہیں وہ سب آسان اقساط پر ہی ہیں، پاکٹ فرینڈلی ہی ہیں. مطلب ایک لیبر سے لے کر ہو ایور وانٹس وہ اپنا گھر کر سکتا ہے آرام سے. شیڈیول کو فالو کرنے کی نیڈ نہیں ہے، فلیکسیبل پلان بنائیں. ہم لوگ بیٹھے ہوئے اسی لیے وہاں پر ہم سارے، آپ ہیڈ آفس آئیں، آپ سائٹ آفیسز پر آئیں، فہیم بھائی کی سائٹ پر جائیں، آپ کو سیم کوآپریٹ ملے گا. آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ کس طرح اپنا گھر کرنا چاہ رہے ہیں، وی آر ریڈی ٹو. ایسے ہی ہے فہیم بھائی، ایسے ہی جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ مجھے 80 گز کا پلاٹ دلا دو، مجھے 120 گز کا پلاٹ دلا دو، مجھے بحریہ میں جانا ہے، مجھے میگا ٹاور، ٹوئن ٹاور پہ بات کرنی ہے، مجھے ولاس پہ بات کرنی ہے، مجھے انڈسٹریل پہ بات کرنی ہے، تمام چیزیں اسد بھائی آپ کے حساب سے جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم پلان آپ کو کر کے دے رہے ہیں. علامہ صاحب مزید اس پہ بات کریں گے. آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ان لوگوں کی اللہ رب العزت نے کیا اجر رکھا ہے جو اس طریقے سے خدمت دین بھی کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. کون لوگ ہیں یہ جو اپنے کام چھوڑ کر لوگوں کے کام میں لگے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین. بہت بہت شکریہ آپ کا اسد بھائی.
ہاں، بہت شاندار آپ نے سوال کیا. ان کی خدمات سن کر کے دل خوشی سے جھوم رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ پروفیٹک ورک کہلاتا ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس کا ہم نے مطالعہ کم کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا جو حضرت ہم نے تو مطالعہ کیا ہوا ہی نہیں ہے. نہیں، ہمارا اسلام جو شروع ہوتا ہے وہ مدنی زندگی سے شروع ہوتا ہے. مکی زندگی ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ورنہ مکی زندگی میں جو حلف الفضول ہے، حلف الفضول اور اس سے پہلے کی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ یمن سے ایک تاجر آیا اور اس نے آ کر کے جب مکہ مکرمہ میں ابو جہل نے اس کا سارا سامان چھین لیا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محض انسانی بنیادوں پر، حالانکہ وہ صاحب ایمان بھی نہیں ہے نا، انسانی بنیادوں پر آپ اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہ فلاں آدمی نے ہمارا مال چھین لیا. تو ابو جہل کے گھر جا کر کے اس سے اس کا مال واپس دلوایا، اور وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوا. تو لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی کام آنا، لوگوں کی مشکلات دور کرنا، لوگوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک بات ہے. سبحان اللہ. عدنان حفیظ بھائی، ہمارے جو نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں بتائیے. جو لوگ کراچی کے حوالے سے ایسی ہاؤسنگ اسکیم میں اپنا کوئی پلاٹ لینا چاہتے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس سیونگ بھی بمشکل 10,000 8,000 5,000 12,000 سے ہوتی ہے، اس طرح کا انسان کیسے اپنا گھر کر سکتا ہے؟ اسد بھائی بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور اسی پرپس پہ عرفان صاحب، منصور صاحب، محسن صاحب فوکس کر کے تمام پروجیکٹس لا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ آئیے ہمارے پاس، اپنا بجٹ ہمیں بتائیں کہ یہ ہمارا بجٹ ہے. ہم آپ کو پلان دے رہے ہیں 3 سال کا، 4 سال کا. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے وہ پلان آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، اس کو ایزیسٹ وے میں ہم آپ کو کر کے دے رہے ہیں. آپ ہم سے ٹائم لے لیجئے. ہم پوزیشنز پر ہیں، فیز 1 پوزیشن دے چکے ہیں. فہیم بھائی فیز 2 نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 2 کو دیکھ رہے ہیں پورا. ٹھیک ہے، وہاں انقریب ہم پوزیشن پر آ رہے ہیں. NTR 2 میں ہی ہم نے شاہد خان آفریدی کی اکیڈمی کا MOU بھی سائن کیا. یہ میرے سامنے کی بات ہے ماشاءاللہ. شاہد آفریدی صاحب کو 4 ایکڑ کی پورا اسٹیڈیم بنا کے دے، کرکٹ اکیڈمی بنا کے اسٹیڈیم حضرت گفٹ کیا ہمارے سامنے. میں اس میں موجود تھا، اس تقریب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تھی. اور شاہد آفریدی صاحب اس کو نہ صرف کرکٹ اکیڈمی نہیں بنا رہے، اس کو شاہد آفریدی فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں اور اسپورٹس اکیڈمی بنا رہے ہیں. مطلب اسپورٹس کے حوالے سے کام. اور جہاں پر GFS جو ہے سوسائٹی بناتا ہے، کوئی زمین لیتا ہے تو پہلے مسجد بنتی ہے، ماشاءاللہ، پھر اس پر ہسپتال قائم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد JDC، دعوت اسلامی اور ہماری سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ، جتنے یہ فلاحی کام کرنے والے علماء بزرگ رابطے میں ماشاءاللہ ان کو زمین دی جاتی کہ بھائی آپ یہاں پر آئیں، ویلفیئر کے کام بھی کریں، اس کی تعمیر و ترقی میں کام کریں. 2 چیزیں بن گئی ہیں فیز 2 میں. ایک تو مسجد پہ تعمیر ہو گئی ہے ماشاءاللہ فنیشنگ پہ، اور سیلانی کی بلڈنگ بھی تیار ہو گئی فنیشنگ پہ ماشاءاللہ. اور دوسری چیز حفیظ بھائی نے ہم نے فیز 2 پہ اس رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم نے 20% تک ڈسکاؤنٹ آفر کی ہوئی ہے فیز 2 میں. زبردست. کیا آپ رمضان کے اس مہینے میں آ کے بکنگ کرائیں؟ کسی کے پاس ₹1,00,000 وہ بھی بکنگ کرا سکتا ہے، 50,000 ہے وہ بھی بکنگ کرا سکتا ہے. اگر اس کی انکم کم ہے وہ ₹10,000 مہینے پہ اپنی انسٹالمنٹ بنا سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے کسی چیز کی قید نہیں رکھی، ہم تو سامنے والے سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کس طرح دے سکتے ہو یار. ماشاءاللہ. ہمیں تو باس نے یہ بتایا کہ آپ کیسے دے سکتے ہو، یہ بتا دو. ماشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمارے عرفان واحد بھائی کو سلامت رکھے. محسن واحد بھائی جو اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن ہے، جس طریقے سے وہ چیزوں کو سنبھالتے ہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھے. منصور واحد بھائی، باسط بھائی، یہ تمام GFS فیملی جو ناظرین کام کر رہی ہے. اور آپ یہ جب ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں نا، یہ فرد واحد کی کسی کی محنت نہیں ہوتی، یہاں پر پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، GFS کی پوری ٹیم، ہمارے عدنان حفیظ بھائی، ہمارے علماء کرام، نعت خواں، ہمارے ڈاکٹر علی امام بھائی، قاری محمد حسین عارف صاحب، ہمارے بزم غوثیہ کے محبوب صاحب، ہمارے عثمان مغیث، یہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ناظرین بہت سارے لوگ ہیں. اور ڈائریکٹر ہمارے ندیم عثمانی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت پوری ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جب جا کے یہ 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے. ناظرین، عدنان حفیظ بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور فہیم شیخ بھائی آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے مزید بات کریں گے. یہاں لے رہے ہیں ہم مختصر سا وقفہ، لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. کہیں نہیں جائیے گا. رمضان ہماری شان، GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات. بریک کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے. شب جمعہ کا نور جمعہ کس طرح حاصل کریں. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان ہماری شان، GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت کوشش سجایا اس محفل کو. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز
डॉक्टर साहब, मीडिया का इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम डॉक्टर अली इमाम भाई। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम हजरत, आपको शब जुम्मा मुबारक। आपको भी, आप तमाम लोगों अल्लाह को रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको हम सबको इस जुम्मे का नूर भी। नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मुफ्ती साहब, शब जुम्मा, क्या ख़ास बात है शब जुम्मा में? शब जुम्मा आता है, उसके बाद जुम्मे का दिन हमें मुबारक नसीब होता है। आम दिनों में इतना एहतमाम होता है, लेकिन नूरन आला नूर रमज़ानुल मुबारक का जुम्मा, दूसरा जुम्मा अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया। क्या ताकीद फरमाएंगे, कौन से अमाल करने चाहिए? इरशाद। बहुत शानदार है। जुम्मतुल मुबारक इस उम्मत के लिए तोहफा है। सुभान अल्लाह। गुज़िश्ता उम्मतों में जुमा नहीं दिया गया, इस उम्मत के लिए बतौर तोहफे के अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए हैं, तो मदीना मुनव्वरा में यहूद व नसारा से वास्ता पड़ा। वो लोग एक दिन मनाया करते थे अपने। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग अपने दिन मनाते हैं, हफ्ते का दिन मनाते हैं, इतवार का दिन मनाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इनसे ज़्यादा बेहतर दिन दिया है। क्या दिन दिया है? जुम्मतुल मुबारक का दिन। सुभान अल्लाह। पूरी सूरह जुमा नादिल फरमाई, अल्लाह अकबर। जो अभी कारी साहब ने माशाअल्लाह तिलावत बड़े फरमाई, खूबसूरत अंदाज में तिलावत फरमाई। अल्लाह ताला इनकी तिलावत कबूल फरमाए। इस जुमातुल मुबारक की फजीलतें बयान करते हुए, बेशुमार फजीलतें हैं, लेकिन जो सबसे शानदार हदीस है जिसे अबू दाऊद, नसाई और इब्ने माजा ने बयान किया है, उस हदीस के अल्फाज में चाहता हूँ कि आप तवज्जो से समात फरमा लें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मतुल मुबारक के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्नहु मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका, तुम्हारा ये दुरूद फरिश्ते तुम्हारे वालिद के नाम के साथ मेरे पास पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप यहाँ दुरूद पढ़ रहे हैं, आपके वालिद के नाम के साथ आपका दुरूद पेश किया जा रहा है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारा दुरूद तुम्हारे वालिद के नाम के साथ पेश किया जाता है, तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, कुलना या रसूल अल्लाह बाद वफ़ातिका, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वफ़ात के बाद भी आप पर दुरूद पढ़ें? हुज़ूर ने फरमाया, नाम, हाँ, मेरी वफ़ात के बाद भी, बाद वफ़ाती, मेरी वफ़ात के बाद भी। क्यों? इन्नल्लाह हर्रमा अल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर हराम करार दे दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फ नबीयुल्लाह हय्युन व युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा है और उसे रिज़्क़ दिया जाता है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतहु हैसु काना, लेकिन मेरा वो उम्मती जो मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ व शौक़ के साथ, तवज्जो के साथ जब मुझ पर दुरूद पड़ता है, तो फिर उसका दुरूद फरिश्ते नहीं पहुंचाते, उसका दुरूद मैं खुद मोहम्मद अपने कानों से सुनता हूँ। हैसो काना, कायनात के किसी कोने से वो दुरूद पड़े, मैं खुद उसका दुरूद सुनता हूँ। तो ये वो लम्हात हैं, इतने बाबरकत लम्हात हैं रमज़ान मुबारक। वैसे ही हदीस शरीफ में आता है कि सय्यदुल अय्याम जुमातुन, तमाम दिनों का सरदार जो है वो जुमा है। जुमा फरिश्तों के नज़दीक ईद है। एक हदीस में आया है कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से ज़्यादा अफजल तरीन दिन जो है वो जुमा है, फरिश्ते ईद मनाते हैं। और रमज़ान मुबारक का जो ये इस वक्त लम्हात गुजर रहे हैं, इसमें हदीस शरीफ में आता है कि हर घंटे में, हर लम्हे में अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से 10-10 लाख ऐसे अफराद कि जिन पर बदआमालियों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको अपने फजल से आज़ाद फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। हर घंटे में, हर लम्हे में। अब आप सोचें, जुमेरात की मगरिब से जुमे की मगरिब तक कितना 24 घंटे का टाइम पीरियड है, इसमें सब आज़ाद कर रहा है। फिर 29वीं शब में सबके मजमुए के बराबर फिर आज़ाद फरमाएगा। इन अहादीस के खुलासे में उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो चाहता है कि महबूब की उम्मत को किसी बहाने पे बख्श दिया जाए। ये बख्शिश के बहाने हमें इबादत के लिए या रियादत के लिए जो कहा जाता है, वो इसलिए ताकि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बख्शिश और मग़फ़िरत सिर्फ अल्लाह के फजल पर मौकूफ़ है। लिहाजा वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही, कुरान ने कहा कि तुम अल्लाह का फजल तलब करते रहा करो, अपनी इबादत, अपनी रियादत पे नाज मत करो। दुरूद शरीफ आज की शब इन लम्हात में, ये जो हम रातें बर्बाद कर रहे हैं, बड़ी मादरत के साथ मुआशरे के अंदर जो है ना, मुआशरे में अजीब फ़ज़ा फैली है। हमारा नौजवान जो है, ये वो नौजवान जो इस उम्मत का, इस मुल्क का मेमार है। कल इसने मुल्क की बागदौड़ संभालनी है, ये अपना वक्त बेकार के कामों में बर्बाद कर रहे हैं। जुमेरात की रात और हफ्ते की रात आप देखें, पूरे कराची में क्रिकेट ऐसे खेली जा रही है जैसे कोई आयत नादिल हुई है इसकी, कोई हुक्म नादिल हुआ इसका कि भाई ये खेल
اسلام کھیلنے سے منع نہیں کرتا. تھوڑی دیر کے لیے کھیلنا, انجوائمنٹ کرنا اچھی بات ہے, کھیل صحت کے لیے. رکھنے, صحت کے لیے بھی, ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. لیکن اب آپ پوری رات کھیلتے رہیں اور اس پوری رات کو برباد کر دیں, وہ رات کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے امتی کا درود خود سنتا ہوں. آقا کریم ہمارے درود سننے کے لیے تشریف فرمائے کہ میرا امتی درود پڑھے گا میں سنوں گا, امتی درود ہی نہیں پڑھ رہا. اور یہ وہ لمحے ہیں کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف توجہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. میں اپنے وجدان اور ایقان سے یوں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے یہاں کو نورانی عرفانی محفل سجائی ہوئی ہے, اس محفل پر بھی حضور کی نگاہ عنایت ہے, کیونکہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کا درود خود سنتا ہوں. تو جمعۃ المبارک تو نور علی نور ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک اور شب جمعہ اپنی امتی کا درود سن رہے ہیں, امتی کا سلام سن رہے ہیں, امتی کی طرف توجہ فرما رہے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنی تمام تر بد اعمالیوں کو کنارے رکھ کر حضور کی طرف توجہ کرے تو دنیا میں بھی فلاح ہے, آخرت میں بھی فلاح. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب ایک بات اور میرے ذہن میں ہے, میں اب جب اپنے فلیش بیک میں جا رہا ہوں تو مجھے اپنے والد صاحب بھی نظر آ رہے ہیں, اور والد صاحب اس طرح نظر آ رہے ہیں جیسے آج کے جوان کا آپ نے ذکر کیا نا کہ راتوں کو جاگ رہا ہے. سحری میں جاگ اس لیے رہیں کہ سحری کر سکیں کیونکہ موبائل میں لگے ہوئے پوری رات. اب تراویح پڑھ کر اگر بہت سارے نوجوان اس سے بھی غفلت میں آ گئے ہیں, اب گیمنگ زون یا موبائلز پہ انٹرنیٹ کے ایسے گیمز میں وہ انوالو ہو گئے ہیں کہ تراویح کی لذت بھی وہ نہیں مل رہی ان کو. والد صاحب ہمیں تراویح کے بعد سلاتے اس لیے تھے کہ جب ہم اٹھتے تھے سحری کے لیے, تو الحمدللہ میں اپنے والد کی بات تحدید سے نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے جتنے والدین ہیں, ہم باپ بھی ہیں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں بحیثیت ماں اس چیز کو اپنائیں کہ ہم جب سحری میں اٹھتے تھے تو آپ یقین کریں ناظرین, میرے والد صاحب صحن میں تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے, تو ان کے ساتھ کوئی بھائی اٹھتا تھا تو وہ بھی پڑھ لیتا تھا, پیار سے خود اٹھاتے تھے, ہمیں اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے. تو یہ ناظرین گٹی میں یہ وہ باتیں ہیں جو اولاد کو آپ کو بچپن سے ڈالنی ہے, تو بڑے ہو کر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا بیٹا نماز پڑھو یا تراویح پڑھو یا یہ مسجد جاؤ, یہ افطاری لے کر جاؤ, یا پڑوس میں افطار دے کر آؤ. آپ جو خود کریں گے وہی آگے والی نسل کرے گی. جیسا علی بھائی نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا, اولاد وہ نہیں کرتی جو آپ کہتے ہیں, اولاد وہ کرتی ہے جو آپ کرتے ہیں. علی بھائی مزید ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی بہت شکریہ. اور مفتی صاحب کی میں بات سن رہا تھا اور لگ رہا تھا جیسے دل و دماغ میں اترتی چلی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اور وہی بات کہ بڑوں کی بات سے میں لیتا ہوں, میری اپنی کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے مفتی صاحب کی بات سے یہ لیا کہ جو بچے آج کل اپنی کثرت کر رہے ہیں, اپنے جسم کو بنا رہے ہیں, رات کو کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ کریں, جسم بھی بنائیں, کثرت بھی کریں, لیکن یہ وقت جو ہے نا یہ وقت کو قیمتی بنانے کا ہے. یہ جو راتیں ہیں یہ وقت قیمتی بنانے کی راتیں, یہ کثرت کرنے کی نہیں ہے کہ آدمی اپنا جسم بنائے. اس میں تو آپ جو ہے ریاضت کریں, عبادت کریں, ریاضت کریں. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے جو وقت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو غفلت ہے نا, غفلت یہ بیسیکلی ایک ایسا دروازہ ہے جس سے شیطان داخل ہوتا ہے. شیطان جس دروازے سے داخل ہوتا ہے اس دروازے کا نام غفلت ہے. اور وہ غفلت ہمارے اس گیجٹ کی صورت میں آج ہمارے ہاتھوں میں ہے جو غافل کرتی ہے آپ کو, اور آپ اس غفلت میں جاتے ہیں اور وہ آپ کے ذہن و اذہان میں گھس جاتا ہے. تو یہ ایک تو یہ مختصراً بات تھی. دوسری بات عبدالحفیظ بھائی کی باتیں میں سن رہا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو درجات بلند فرمائے اور صدقہ جاریہ بنائے. فہیم بھائی سوری. بیسیکلی جو اصل جو چیز ہے نا کہ میں جو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بڑے لوگ جو سارا کام کر رہے ہیں تو اس کی جو بنیاد کھو دی گئی ہے وہ دیکھیں آپ جی ایف ایس والے بھی کس طریقے سے اپنے کاموں میں لگے ہوئے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں, لیکن جو ان کے بزرگ جو بنیاد کھود کے گئے ہیں اور جس کو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں, جیسے فہیم بھائی بھی اپنی والدہ کے لیے کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ, تو یہ وہ ہے جو چیز آپ کو ایلیویٹ کرتی ہے, آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے. مفتی صاحب بالکل میں آپ کی بات کی تائید کروں گا جی کہ اصل میں ہم جو آج بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارے والدین کا بڑا کردار ہے. بے شک فہیم بھائی آج ماشاءاللہ اتنا کام کر رہے ہیں, والدین کا کردار ہے. اسد بھائی بیٹھے ہیں, والدین کا کردار ہے. اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنے میں میرا خیال ہے کہ ہم کمزور ہو گئے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے خود ایسا کریکٹر بلڈ کریں کہ بچے جو ہیں وہ اس چیز کو فالو کریں. بے شک بچوں کو
बहुत अच्छी बात इन्होंने भी कही ना कि कहने से फॉलो नहीं करेंगे, करने से। आप वो काम करेंगे तो आपको खुद ही फॉलो करेंगे। हमारे वालिद साहब जो है जब नमाज जुमा के बाद सलात व सलाम के लिए खड़े हुआ करते थे, हम बच्चे थे भाग के आ जाते थे घर पे, तो वालिदा साहिबा जो है खाना नहीं देती थी, तो हम क्या मतलब बच्चे थे खाना देते तो कहते थे कहीं वापस जाओ मस्जिद, पहले सलात व सलाम पढ़ के पढ़ो आओ, फिर वापस आओ सुभान अल्लाह। और सलात व सलाम पढ़ के आओ। तो अब वो बचपन का जो सलात व सलाम पढ़ने की आदत है, अब वो जुमे के दिन सलात व सलाम अगर कहीं ना हो तो हम फिर परेशान हो जाते हैं। हज़रत अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी नात ख़्वानी की जो इब्तिदा हुई थी हमारे नाज़माबाद कराची में, जामा मस्जिद नूरुल इस्लाम मौजूद है, अल्लाह उस मस्जिद का फैज़ान जारी सारी रखे। वालिद साहब मुझे उंगली पकड़कर सलातो सलाम में ही लेके जाते थे कि जहाँ पढ़ा जाता था आला हज़रत का मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तो ये मैं सलातो सलाम पढ़ा करता था और इतना चीख चीख कर सलातो सलाम पढ़ता था इस शौक में कि मेरी आवाज़ मेरे घर तक जाए। क्या बात है। तो मैं घर पे जब जाता था तो अम्मी से पूछता था, अम्मी मेरी आवाज़ आई थी? क्योंकि लाउड स्पीकर में मैं चीख चीख कर आमीन भी कह रहा था, सलाम भी पढ़ रहा था। तो अम्मी वो सारी चीज़ें आज भी याद दिलाती हैं। तो वही वाली बात कि हजरत असद भाई माहौल की वो आवाज उस वक्त पहुंची और वो कबूल हो गई, बस अल्लाह वहां भी पहुंची और वो कबूल हो गई, जिसकी वजह से आज आप। और इसी तरह फिर नातों हुजूर की महफिलें, बस जो माहौल मिलता चला गया वैसा रंग चढ़ता चला गया। मुफ्ती साहब जुम्मे के दिन सूरह कहफ, सूरह अद-दुखान, सूरह जुम्मा, इरशाद, आम दिनों में ताकीद नहीं आ रही, कुरान तो हर वक्त पढ़ना चाहिए, लेकिन खास जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़े, क्या नूर हासिल होता है? वो कौन सा नूर है जिसके बारे में हुजूर बयान ये पैकेजेस हैं अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने पैकेज दिया है। आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैकेज दिया है उम्मत को कि भाई जुम्मे से पहले आप सूरह कहफ अगर पढ़ते हैं तो अगले जुम्मे तक आपके लिए नूर रहेगा, नूर ही नूर रहेगा। और सबसे बड़ा फायदा जो है ना, नूर तो होना है अपनी जगह पर, जो सबसे बड़ा फायदा है वो हदीस में ये है कि दज्जाल से आप महफूज रहेंगे। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी खुशखबरी है कि दज्जाल जब लोगों को इस्लाम से मुनहरिफ कर रहा होगा तो सूरह कहफ पढ़ने वाला इससे महफूज रहेगा। सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र सिर्फ 3 दफा पढ़नी है, छोटी सी सूरत जुमे से पहले, तो आपके लिए समझ लीजिए कि नूर का दरवाजा खुल जाएगा। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी पर अपना फजल फरमाता है ना, तो उसके लिए मुश्किलात और इब्तिला को दूर फरमा देता है, जिंदगी को आसान फरमा देता है। और उसके आइंदा मुस्तकबिल में अगर कोई मुश्किल लिखी भी है तो अपने फजल से, कुरान ने कहा यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह मिटा देता है। सूरह रात 13वें पारे में यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह मिटा देता है। वो कैसे मिटा देता है? जब आप ये अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसको मिटा देता है। सूरह अद-दुखान, सूरह जुमा की भी फजीलत है। सूरह जुमा तकरीबन सबकी फजीलतें यकसा ही हैं कि आप सूरह दुखान पढ़ें या सूरह जुमा पढ़ें या सूरह कहफ पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जब आप अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपकी, अब हम क्या पेश करेंगे, हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या ज़बान है, हमारा क्या किरदार है, लेकिन वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे बंदे ने कोशिश की है, वो उस कोशिश करने वाले को कबूल फरमाता है। 28वें बारे में एक जगह फरमाया ना, वत्तकू मस्तताअतुम, तुम अपनी कोशिश पेश करो, अल्लाह ताला तुम्हारी कोशिश के बदले में तुम्हें इतना ज्यादा देगा जो तुम्हारे लिए संभाला नहीं जाएगा। मोइन भाई कुछ बताइए, बच्चों की तरबियत किस तरह कर रहे हैं? किस तरीके से हुजूर की नात उनकी गुट्टी में डाल रहे हैं? किस तरह दुरूद पाक पढ़ना सिखाते हैं, बताइए। सर भाई देखिए, जिस तरह हमने देखा अपने वालिदैन को, घर का एक माहौल देखा, सबसे मेन चीज़ आपके घर का माहौल ऐसा हो जहाँ पे नमाजों की पाबंदी हो, जहाँ हुजूर की नात पढ़ी जा रही हो। अब क्योंकि हम नात ख्वाह हैं, आप भी इस बात को जानते हैं कि जब भी हम घर में भी फ्री होते हैं तो हम नात पढ़ना शुरू कर देते हैं, जब भी टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस के तौर पे भी नात पढ़ते रहते हैं, तो बच्चे वो सीखते हैं। अब मेरी बेटी है, वो माशाल्लाह जो है वो बहुत सारी नातें उसको याद हो गई माशाल्लाह, तो वो अपनी तोतली ज़बान में वो जो है हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हमदे बारी ताला तेरे सदके में आका माशाल्लाह वो पढ़ते हैं। तो इस तरह दूसरा ये कि बच्चों को आप जैसे अली भाई ने फरमाया कि जिस तरह आप जो आप करते हैं वही बच्चे भी आपके करते हैं, तो अपने अमल को बेहतर रखें, इंशाल्लाह बच्चे भी बेहतरी की तरफ। अली भाई, जुमे का नूर नौजवान नस्ल किस तरह हासिल करे? क्या गफलत में डूबी हुई है कौम, हमारा जवान, हमारी जवान बहनें, कहाँ वक्त ज़ाया हो रहा है? इरशाद। असद भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू तो अल्लामा साहब ने कर दी और बड़ी ही टू दी पॉइंट गुफ्तगू की है, क्रिकेट के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से भी। और मैं अगेन वही कहूँगा कि बराए मेहरबानी कुछ चंद दिन रह गए, इसको कीमती बना लें। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, बल्कि सबसे पहले मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं क्या दूसरों को नसीहत करूंगा, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक दे कि मैं ये रातें कीमती बना लूँ अपने लिए ना,
اور جو کہ میرے لیے بھی آگے بخشش کا باعث بن سکے. اور ایک چیز جو فضائل جو بیان کر دیے مفتی صاحب نے, کچھ ادب کے حوالے سے میں مفتی صاحب بیٹھتا ہوں, لوگ گردنیں پھلان کے جمعے میں جا رہے ہوتے ہیں, پہلے آتے نہیں ہیں. اگر تھوڑی سی ادب کے اوپر 1 منٹ کا اگر کچھ آپ سے ایک نصیحتاً کچھ ہم لوگوں کے لیے حدیث شریف ہے پر تو باقاعدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن لوگوں کے کندھے پلانگ کر, گردنیں پھلانگ کر آگے آ رہا ہوتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں کلیئر کہ جو گندے پھلانگ کر, گردنیں پھلانگ کر آ رہا ہوتا ہے نا, وہ جہنم میں اپنا راستہ بناتا ہوا آ رہا ہے. یعنی جمعے کا دن جو بخشش کا دن ہے, مغفرت کا دن ہے, فضل کا دن ہے, نعمت کا دن ہے, رحمت کا دن ہے, اپنی بد عملی کی وجہ سے لوگوں کو اذیت دیتا ہوا اگلی صف میں جانے کے لیے, یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جہنم میں اپنا راستہ بنا رہا ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اچھا, یہ ایک جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے مہمانوں کے لیے, جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا یہ واؤچر. مفتی صاحب آپ جب بھی جی ایف ایس کی پراپرٹی انشاءاللہ کوئی خریدیں گے تو آپ کو اس رمضان ٹرانسمیشن کی برکت سے 15% آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے. یہ تحفہ آپ کے لیے. معین عالم بھائی, یہ ایک جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے, اور ایک 20% کا ذکر نبی فہیم بھائی نے بھی تو کیا ہے, وہ اس کا ہٹ کے دے دیں گے. وہ علی امام بھائی, یہ ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے بھی سر. اور حفیظ بھائی تو ہمارے مہمان ہیں, لیکن ہم ان کو جو ہے جی ایف ایس کا یہ خوبصورت روایتی تحفہ حفیظ بھائی آپ کے لیے, فہیم بھائی سوری, انشاءاللہ یہ نام بھی یاد ہو جائیں گے. آج آپ کا چہرہ میرے دل میں بس گیا ہے, نام بھی میرے دل میں بس جائے گا. ملاقاتیں تو ہماری کافی الحمدللہ ویسے رہتی ہے, لیکن آج بنفس نفیس پہلی دفعہ آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا. ابھی ٹاپک جو چل رہا تھا کہ بچوں پہ, وہ اس کے حوالے سے یہ کہ جب ہم بچوں کو اپنے بچپن سے تربیت ہم دیتے ہیں, ماشاءاللہ میری 11 سال کی بیٹی ہے, میرا 9 سال کا بیٹا ہے, ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے, قربانی برائے مستحقین ہو, 10 محرم ہو, 12 ربیع الاول ہو, ہم جہاں بھی بانٹنے جاتے ہیں وہ بچے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں, اور ان کو ہر ایونٹ میں وہ بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں. اور کیا بات, ان کو بچوں کو اسکول سے میں نے تربیت دی ہے اپنے بچوں کو کہ بیٹا اگر کوئی بچہ آپ کا کلاس میں اگر لنچ باکس نہیں لایا اور کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا طبیعت صحیح نہیں ہے, کوئی اس کو کھانا آپ کو اپنے پاس سے پرووائڈ کرنا ہے. سبحان اللہ, اس کی والدہ نہ اٹھی ہو, کیا پتا کوئی کسی وجہ سے نہیں لایا. فہیم بھائی کیا بات آپ نے بتائی, ماشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ بات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, اور ناظرین میں ہاتھ جوڑ کر اپنے تمام ویورز سے کہوں گا, والدین کی بہت زیادہ لیکنیس ہے, بچے تراویح کے لیے نہیں جا رہے. میں خود اپنے عزیز و اقربا میں دیکھتا ہوں بچے تراویح نہیں پڑھ رہے, موبائل میں لگے ہوئے, مائیں بھی مصروف ہیں. ٹھیک ہے بھائی, تراویح پڑھنے کیوں نہیں بھیجا, وہ تھکا ہوا آیا تھا اسکول سے, وہ بھائی تراویح پڑھنے آپ بھیجیں, بچوں کو تاکید کریں, خود بھی پڑھیں, سورہ کہف پڑھیں, دخان پڑھیں, سورہ جمعہ پڑھیں, اور کم سے کم کہیں کہ بیٹا عصر سے مغرب خصوصی نور نازل ہوتا ہے جمعے کے دن, اس دن تمہیں کچھ اور کام نہیں کرنا, ہم تمہیں کچھ تحفہ دے دیں گے, لیکن درود پاک پڑھنے میں مصروف کر دیں, درود ابراہیم کثرت سے پڑھیں, اس جمعے کا نور حاصل کریں. نہ جانے ہمارے پاس زندگی میں کتنے ایام ہمارے باقی ہیں, کم سے کم اپنے نسل انسانی کی تربیت کر جائیں اور درود پاک کا نور حاصل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان ہماری شان, انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی پوری ٹیم کو اجازت, فی امان اللہ.